آج بحث ہے جی ثواب نظر کے بارے میں. بحث ہے یہ کتاب نظر اور اس کے ثواب کے بارے میں ہے. تو آج بحث شروع کر رہے ہیں ثواب کی. ثواب میں سے ایک ہے جی العہد اور دوسرا ہے یمین. فرماتے ہیں والعہد کا ناظر، عہد بھی ناظر کی طرح ہے. فی جمیع ہذہ الشروط والاحکام، ان تمام شروط میں جو ناظر کے بارے میں ذکر کی جا چکی ہیں اور ان تمام احکام میں جو ناظر کے بارے میں ذکر کیے جا چکے ہیں. ہر چیز میں احکام اور شروط میں یہ عہد بھی اسی ناظر کی طرح ہے، مانند ہے. ٹھیک ہے نا. وصورت ہو، لیکن فرماتے ہیں اس کی صورت اس کی صورت سے تھوڑی جدا ہے. ٹھیک ہے. صورت ہو یعنی سیغت ہو، اس کا سیغہ اس سے جدا ہے. سیغہ صورت ہو یعنی سیغت ہو. عہد کا سیغہ یہ ہے عہدت اللہ او علی عہد اللہ ان افعل قضا او اترکہ. یعنی میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں یہ کام انجام دوں گا، یا میں عہد کرتا ہوں کہ میں یہ کام ترک کروں گا. قبلہ یاد ہوگا کہ ناظر کی دو قسمیں انہوں نے بنائی تھیں، ناظر مشروط اور ناظر مطلق. ناظر مشروط یعنی مجازات، ناظر مطلق یعنی تبرعی. تو یہاں عہد کی مثالوں میں بھی اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ عہد کی بھی پھر اسی طرح دو قسمیں بنیں گی، مشروط بھی ہوگی اور تبرعی بھی ہوگی، مطلق بھی ہوگی یعنی. ٹھیک ہے نا. تو پہلے انہوں نے عہد تبرعی، عہد مطلق کی مثالیں دی ہیں. عہد مطلق یعنی جو کسی چیز پر معلق نہ ہو، جہاں شرط پر معلق نہ ہو. عہدت اللہ ان افعل قضا او اترکہ، یہ ایک فعلن ہے، ایک ترکن ہے. ایک کام کو انجام دینے کی مثال، ایک ترک کرنے کی مثال ہے، لیکن یہ دونوں کس کی ہیں؟ عہد تبرعی کی مثالیں ہیں. او ان فعلت قضا او ترکتہ او رزقت قضا فعلی قضا. یعنی پورا سیگا یوں بنے گا عہدت اللہ ان فعلت قضا فعلی قضا، عہدت اللہ ان ترکت قضا فعلی قضا، عہدت اللہ ان رزقت قضا ولدن مثلا فعلی قضا. یہ تین مثالیں بن کے جائیں گی کس چیز کی؟ عہد مشروط کی. یہ تینوں مثالیں عہد مشروط کی ہیں. اب یہ سوال بنتا ہے کہ عہد مشروط کی تین کیوں دی ہیں انہوں نے؟ کوئی نہ کوئی تو حکمت و مصلحت ہوگی. عہد مطلق کی تبرعی کی دو مثالیں انہوں نے دی ہیں، ایک فعل اور ایک ترک، انجام دینے اور ایک ترک کے حساب سے. اور عہد مشروط کی تین مثالیں انہوں نے ذکر کر دی ہیں، دو دے دیتے، ایک فعل کی اور ایک ترک کی، لیکن تین دی ہیں اس لیے کہ ناظر مشروط کی انہوں نے دو قسمیں پھر بنائی تھیں. ناظر مشروط کی کیا دو قسمیں بنائی تھیں کہ یہ جو ناظر مشروط میں کبھی جو فعل ہوتا ہے یہ منسوب الی الناظر ہوتا ہے، کبھی منسوب الی اللہ ہوتا ہے. یہ جو فعل ہوتا ہے شرط میں، وہ شرط میں جو فعل ہے منسوب الی الناظر ہوتا ہے، جو منت ماننے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے دو مثالیں ذکر کی ہیں کہ عہد کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں. عہد علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس طرح ناظر کی دو قسمیں تھیں کہ ناظر میں کیا؟ ناظر کبھی شرط میں، جو ناظر مشروط میں شرط میں جو فعل ہوتا ہے منسوب الی الناظر ہوتا ہے اور کبھی منسوب الی اللہ تبارک و تعالی. اس لیے عہد کی دو قسمیں بنا رہے ہیں. ان فعلت قد عہدت اللہ ان فعلت قضا او ترکتہ، یہ بن گیا فعل الناظر کی مثال.
عہد مشروط کی پہلی قسم بن جائے گی کہ جہاں شرط میں جو فعل ہے وہ فعل منصوب الی النازع الی العاہد یہاں بن جائے گا، عہد کرنے والے کی طرف منصوب ہے۔ ان فعلت کذا، اگر میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس فعل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اسی عہد کرنے والے کی طرف ہے، منت ماننے والے کی طرف ہے۔ تو یہ عہد مشروط کی پہلی قسم ہو گئی، جس طرح نظر مشروط کی تھی دو قسمیں۔ دوسری اور رزق تو قضا، اب دیکھیں رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دے، یعنی اگر مجھے رزق مل گیا، رزق تو ولدن، اگر مجھے بیٹا مل گیا تو میں یہ کام انجام دوں گا۔ تو یہاں بیٹے کا رزق جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ تو یہاں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہاں جو شرط ہے نا، شرط، یہاں شرط میں فعل جو ہے وہ منصوب الی اللہ ہے، الی الناظر نہیں ہے، یا الی العاہد نہیں ہے۔ تو یہ دو قسمیں اشارہ دی ہیں انہوں نے، جس طرح ناظر کی دو قسمیں تھیں، اسی طرح عہد کی بھی دو قسمیں ہیں، عہد مشروط کی، سوری۔ واضح امثلہ میں کہ یہ امثلہ کیسے انہوں نے تقسیم کی ہیں۔ آغا صاحبان میں پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ جو امثلہ انہوں نے دی ہیں عہد کی، انہوں نے کہا عہد ناظر کی طرح ہے، احکام میں بھی اور شروط میں بھی، آگے کہیں اسی طرح اقسام میں بھی، ہر چیز میں عہد ناظر کی طرح ہے۔ جتنی جیسے ناظر کی اقسام تھیں اسی طرح عہد کی اقسام ہیں، جو ناظر کی شرائط تھیں وہی عہد کی شرائط ہیں۔ تو انہوں نے عہد، بس یہ ہے کہ ناظر کے سیغے میں تھوڑا فرق تھا عہد کے سیغے سے، عہد کے سیغے میں لفظ عہد بولا جائے گا، ناظر کے سیغے میں ناظر بولا جاتا تھا۔ عہد کا سیغہ آپ بتا رہے ہیں، اسی میں ہی اقسام کی طرف اشارہ کریں گے۔ کہتے ہیں عہدت اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، یا یہ کہیں وعلی عہد اللہ، کہ مجھ پر اللہ کا عہد ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، تکرار کر رہا ہوں۔ اب ناظر کی کتنی قسمیں بنائی تھی؟ دو، ناظر مطلق، ناظر مشروط۔ ناظر مطلق یعنی جو کسی شرط پر معلق نہ ہو، ناظر مشروط جو کسی شرط پر معلق ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں عہد کی دو قسمیں ہیں، عہد مشروط اور عہد مطلق۔ پہلے عہد مطلق، ان عہدت اللہ ان افعل قضا او اترکہ، کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں یہ کام انجام دوں گا، میں عہد کرتا ہوں کہ میں کھانا کھلاؤں گا۔ یہ تو نہیں کہا کہ فلاں کام ہوا تو کھانا کھلاؤں گا، نہیں، کسی چیز پر معلق تو نہیں ہے کھانے کا کھلانا، لہذا یہ کیا ہے؟ مطلق، عہد مطلق ہو گیا۔ اچھا، اور آگے وَإِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ كَذَا عَهَدْتُ اللَّهَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ كَذَا۔ تو یہ ہو گیا عہد مشروط، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان فعلت کذا فعلی کذا، اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر یہ ہوا، یہ عہد مشروط ہو گیا۔ پھر عہد مشروط کی دو قسموں کی مثالیں انہوں نے دی ہیں، جس طرح ناظر مشروط کی دو آگے قسمیں بنائی تھی، ناظر کی دو قسمیں مطلق مشروط، پھر ناظر مشروط کی دو قسمیں کون سی؟ کہ شرط میں فعل منصوب الی الناظر ہوگا یا فعل منصوب الی اللہ ہوگا۔ اسی طرح عہد مشروط کی دو قسمیں ہیں، عہد میں جو شرطیہ جملہ ہے اس میں فعل منصوب الی العاہد ہوگا یا الی اللہ ہوگا۔ پہلی قسم ان فعلت کذا او ترکتہ، یہ ان فعلت عہد کا فعل کس کی طرف منصوب ہے؟ الی العاہد ہے۔ رزقت کذا یعنی رزقت ولدن، یہ عاہد کا فعل منصوب ہے اللہ کی طرف۔ یہ دو قسمیں بن گئی مشروط کی۔ علی الوجہ المفصل فی الاقسام، اقسام ناظر میں جتنی تفصیل تھی وہی پوری کی پوری تفصیل یہاں بھی وارد ہوگی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی کیا تھی، کبھی کبھی جزا میں قصد شکر کا کیا جاتا ہے، پھر شکر کس چیز پر ہوتا ہے؟ بے اعطاء نعمت ہوتا ہے۔ کبھی شکر جو ہوتا ہے وہ مرض سے بلا کی دف پر ہوتا ہے، دفیت البلا ہوتا ہے، دف ہونے پر شکر ہوتا ہے، یہ قصد کیا جاتا ہے۔ اور کبھی زجر کا قصد کیا جاتا ہے جزا میں۔ اسی طرح سیم عہد کی جزا میں بھی یہ قصد کیے جا سکتے ہیں،
سیم وہی اقسام ہوں گی جو منت کی نظر کے بارے میں اقسام تھی. والخلاف فی انعقادہ بالضمیر، اور سیم وہی اختلاف یہاں آئے گا جو نظر میں اختلاف تھا، کہ نظر میں انہوں نے کہا تھا سیغے کی ضرورت ہے، لفظ کی ضرورت ہے، یا دل میں قصد کر لینا ہی کافی ہوتا ہے. اقوال تھے نا وہاں، بعض نے کہا تھا لفظ ضروری ہے نظر کے لیے، منت ماننے کے لیے الفاظ ضروری ہیں، بعض نے کہا تھا نہیں، ما فی ضمیر قصد کیا ہے، ضروری ہے. تو فرماتے ہیں یہاں بھی وہی عہد میں خلاف آئے گا، والخلاف فی انعقاد العہد بضمیر، کہ ضمیر کے بارے میں، ضمیر سے مراد یہ ہو ضمیر نہیں ہے، ہوا ہما ہم ضمیر نہیں ہے، ضمیر سے مراد یہ آپ کا اندر بات ہے، ہمارا ضمیر. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو ضمیر کے بارے میں کہ ضمیر کا ضروری، ضمیر میں نیت ضروری ہے یا لفظ ضروری ہے، اس کے بارے میں سیم وہی اختلاف عہد میں بھی آئے گا. اور دوسرا مجردن عن شرط مثلہ، نظر کے بارے میں ایک اور بھی اختلاف تھا کہ شرط ضروری ہے یا بغیر شرط کے بھی نظر منعقد ہو جائے گی. بعض نے کہا تھا بغیر شرط کے نظر منعقد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں عہد میں بھی وہی اختلاف آئے گا کہ عہد میں شرط کا ہونا ضروری ہے، ان فعل تو قضا فعلیہ قضا، یا بغیر شرط کے بھی عہد ہو سکتا ہے. سیم وہی اقوال، سیم وہی باتیں. اسے پڑھنے کے لیے عہد کو یعنی پوری نظر پیچھے والی پڑھنی پڑتی ہے. والیمین، یہ بات جو ہے نا یمین کے بارے میں تھوڑی ٹف بات ہے. یمین قبلہ یمین کو ہو الحلف فرماتے ہیں، یمین کیا ہے؟ یہ حلف ہے. جب حلف ہے تو حلف کو یمین کیوں کہا گیا ہے؟ پھر یہ سوال اٹھے گا. والیمین وہی الحلف باللہ، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کیا کرنا؟ ہاں، حلف اٹھانا. جب حلف ہے تو حلف کو یمین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ فرماتے ہیں سمی الحلف یمینا لانہم کانوا اذا تحالفوا وتعاہدوا ضرب کل واحد یمینہ علی یمین صاحبہ. فرماتے ہیں اس حلف کو یمین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب عرب حلف اٹھاتے تھے نا یا عہد کرتے تھے، حلف کو یمین کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں. عرب جب حلف کیا اٹھاتے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے تھے تو ضربا کل واحدین یمینہ علی یمین صاحبہ، ان میں سے ہر ایک اپنے دائیں ہاتھ کو دوسرے کے دائیں ہاتھ پر مارتا. دائیں ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ یمین. اپنے یمین کو دوسرے کے یمین پر مارتا تھا، تب عہد ہوتا تھا، تب حلف ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں اسی لیے عہد اور حلف کو یمین مجازن کہا جاتا ہے. یہ عہد کو، قسم کو یمین کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا تھوڑی اقسام کی طرف آپ کو متوجہ کراتا ہوں. آج تھوڑا خارج میں جائیں گے کس کے؟ یمین کی بات کے، تاکہ کچھ حاصل بھی ہو. صرف مادہ پاس وہ امتحان لیں یا نہ لیں کوئی چیز ذہن میں تو بیٹھنی چاہیے نا. حلف کہتے ہیں اس کی چند قسمیں ہیں حلف کی. ٹھیک ہے نا. سوری، یمین کی 4 قسمیں ہیں. یمین کی پہلی قسم ہے یمین انعقاد. یمین الانعقاد وہی الحلف علی المستقبل فعلا او ترکا. وہی الحلف علی المستقبل فعلا او ترکا، یعنی مستقبل کے بارے میں حلف اٹھانا. مستقبل تو سمجھتے ہیں زمانے، مستقبل کے بارے میں حلف اٹھانا وہ چاہے کسی کام کے فعل کا ہو یا ترک کا ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن مع القصد الیہ، قصد ہونا چاہیے اس کام کا یا ترک کا. ٹھیک ہے نا. حلف میں قصد ہونا چاہیے. یہ ہے یمین انعقاد، یمین الانعقاد.
اور یہی ہمارا مقصود ہے اس لمحہ میں جو بحث ہم شروع کر رہے ہیں، یہی قسم ہماری مقصود ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن جواز علی نحو الکراہت ہے۔ یمین اٹھانا، حلف اٹھانا یہ جائز ہے، لیکن مکروہ ہے حلف اٹھانا۔ اس کی دلیل کیا ہے کراہت کی؟ دلیل یہ ہے، قرآن کی آیت ہے وَلَا تَجْعَلُوا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ کو اپنی قسموں کا ذریعہ نہ بناؤ، قسمیں اٹھانے کا ذریعہ اللہ کو نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ روکا گیا ہے، کم از کم جو نہیں ہے کراہت پر دلالت کرتی ہے، تو اس لیے کراہت کا تو کم از کم استفادہ ہے نا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ نبی نے اپنے حواریوں کو کہا، یہ روایت وہ آیت ہی، یہ روایت دے رہا ہوں کہ یہ قسم اٹھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ جناب عیسیٰ نبی نے کیا کہا اپنے حواریوں کے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ نبی نے، جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں اپنے حواریوں کے کہ موسیٰ نبی نے اپنی امت کو، اپنے حواریوں کو جھوٹی قسم اٹھانے سے روکا تھا، لیکن میں عیسیٰ نبی تمہیں جھوٹی قسم سے بھی روکتا ہوں اور سچی سے بھی روکتا ہوں۔ سچی قسم سے بھی کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے۔ تیسری دلیل، چلو یہ انبیاء کے بارے میں تھی، اپنے انبیاء میں سے نبی کے بارے میں تھی، ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت تھی۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ علم کے اضافے کے لیے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک زوجہ کو طلاق دی تھی۔ امام علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا تھا کس چیز کا؟ صداق کا، مہر کا، 400 دینار کا۔ دینار سونے کے سکے ہوا کرتے تھے۔ 400 دینار کا دعویٰ کیا اس نے۔ بلائے گئے، مدینے کا حاکم نے بلایا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس نے کہا یا تو قسم اٹھا اپنی سچائی صداقت پر، یا 400 دینار ہی میرے۔ تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر کہا کہ انہیں 400 دینار دے دو۔ دیکھیں دو چیزیں انہوں نے کہا تھا، یا قسم اٹھاؤ یا 400 دینار دے دو اس کا صداق۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا اسے 400 دینار دے دو۔ تو جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بابا کیا آپ حق پر نہیں تھے؟ کہا بیٹا اس میں کوئی شک نہیں، میں حق پر ہی تھا۔ تو پھر ایسا کیوں کیا، قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ کہا میں اللہ کو اپنی قسموں کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا۔ یعنی یہ آگے روایت ہے اچھی خاصی لمبی ساری، یعنی مولا نے قسم اٹھانے سے گریز کیا ہے، اس کے بدلے میں 400 دینار دے دیا اس پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ عقل یہ کیا کرتی ہے؟ کراہت پر قسم اٹھانا چلے۔ یہ پہلی قسم تھی، قسم انعقاد۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین لغو، لغوی قسم، یہ بغیر قصد کے زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں لفظ۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ لا یؤاخذکم اللہ کہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو آپ کی لغوی قسمیں ہوتی ہیں نا، سورہ مائدہ میں فرمایا، سورہ بقرہ میں بھی اس طرح کی آیت کے ضمن میں، اور سورہ مائدہ میں بھی ہے، لغوی قسمیں جو آپ کی ہوتی ہیں اس پر اللہ آپ کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ جیسے کہتے ہیں لا واللہ، بلا واللہ، یہ ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں، ان کا مواخذہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں یمین لغو۔ تیسری قسم ہے یمین غموس، غموس، ہاں جی، ٹھیک ہے نا؟ یہ حلف اٹھانا ماضی پر یا حال پر یا کسی کا مال غصب کرنے پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ قسم اٹھانا، ٹھیک ہے نا؟ یہ منعقد نہیں ہوتی، پہلی لغو بھی، دوسری لغو بھی منعقد نہیں ہوتی۔ اچھا، اور چوتھی قسم ہے قبلہ، ہاں چوتھی کہاں گئی؟ چوتھی قسم ہے ہاں یمین مناشدہ، نشد کرنا، وہ کوئی بندہ کسی پر قسم اٹھا دے، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے یہ چیز دے دو، یہ بھی منعقد نہیں ہوتی۔ اپنے اوپر نہیں، کسی کے اوپر قسم ڈال دے، میں تجھے سیدہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم میری بات یہ مان لے، یہ بھی منعقد، واجب نہیں ہے اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے نا جی؟ ان تین پر، بلکہ پہلی قسم کیا ہے وہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ اچھا،
باقی کوئی شرائط کے ساتھ دوسری دو قسمیں منعقد ہو سکتی ہیں، چوتھی تو بالکل نہیں۔ وہی الحلف باللہ او بذاتہ تعالی من غیر اعتبار اسم من اسمائہ، یہ کیا ہے؟ یمین، حلف اٹھانا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں، اے بذات اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں حلف اٹھانا، من غیر اعتبار اسم من اسمائہ، ذات کے بارے میں حلف اٹھانا اس کے اسماء کے بغیر، کسی اسم کو لائے بغیر۔ تو یہ بھی ہمیں توجہ کرا رہی ہے بات کہ بس اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے حلف میں، اپنی یمین میں اسم اللہ بھی لا سکتے ہیں، اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ذات اللہ کی قسم بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اشارہ ہے، تیسری قسم آگے بھی آئے گی، یہاں یہ قسمیں انہوں نے تقسیم درمیان میں لکھی ہیں، یہ بھی اشارہ ہے کہ اس کی کیا ہیں، حلف کی چند ایک قسمیں ہیں۔ حلف کی قسمیں یوں ہیں کہ بلا، پھر میں متوجہ کراؤں گا درمیان میں، آپ کو خلاصے کے طور پر سن لیجیے گا، بہت مفید ہے زیادہ۔ حلف اما بذات ہی ہوتا ہے، بذات اللہ، حلف بذات اللہ، اے این یذکر ما یفہم منہ ذات اللہ، ایسے الفاظ کو ذکر کیا جائے جس سے اللہ کی ذات کی سمجھ آئے، قسم میں ایسے الفاظ کو ذکر کیا جائے جس سے اللہ کی ذات کا علم ہو۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے، اچھا، والذی اعبدہ، اقسم الذی اعبدہ، اقسم الذی اصلی الیہ، میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی ذات کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، بے اسم من اسماء المختص بہ، قسم تو ہوتی ہے نام کے ذریعے سے، لیکن وہ نام جو ہوتا ہے وہ مختص ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ جب وہ نام لیا جائے تو اس سے کوئی اور شمار نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ مشترک ہو سکتا ہے، نہ ہی تبادر اس کی طرف جاتا ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ مثلا وہ کہے اقسم برب العالمین، یا اقسم باللہ، اقسم برب العالمین، اقسم خالق الخلق، خالق الخلق، ٹھیک ہے نا، خالق خلق کی قسم کھاتا ہوں، رب العالمین کی۔ یہ کیا ہے؟ ایسا نام جو مختص ہے اس کی ذات کے ساتھ۔ تیسری قسم کیا ہے؟ اسم باسم ينصرف اطلاقہ الیہ ما یطلق فی حق اللہ و حق غیرہ، ایسا اسم جس کا اطلاق اللہ کی طرف بھی جاتا ہے اور غیر کی طرف بھی جاتا ہے، لیکن جیسے ہی نام وہ لیا جاتا ہے، اسم پکارا جاتا ہے، فوراً ذہن کا انصراف اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ دوسرے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہاں، رازق، رازق، حالانکہ کسی اور کا نام بھی رازق ہو سکتا ہے، رزاق نام نہیں رکھ دیتے، لیکن یہ ایسا نام ہے جب مطلقاً بولا جائے تو فوراً انصراف اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے۔ اور چوتھا ایسی قسم ہے کہ یمین اسم مشترک، جو اسماء مشترک ہیں بین اللہ و بین غیرہ، جب نام لیا جاتا ہے تو کوئی قرینہ لانا پڑتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر اسم مشترک کا کریم، ایک مثال دے لو، کریم، اب کریم بندے کے نام بھی ہیں کریم، بندے بھی اپنا نام کریم رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام بھی ہے کریم۔ تو یہاں کیا ہے؟ کرینہ لانا پڑتا ہے بندے کے نام کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں نام رکھتے ہیں، آپ کے علاقے میں یہ نہیں ہوتا، کریم بخش، کریم حسین، ٹھیک ہے نا جی، کریم حسین ہوگا آپ کے ہاں، ٹھیک ہے نا، یا محمد کریم ہوگا، اس طرح کے یہ اقسام ہے قبلہ، ٹھیک ہے نا جی۔ چار طرح تقسیم کیا گیا اس کو، ذات کے ساتھ ایک، دوسرا اسم اللہ، اسم پھر جو پہلی اسم کی تین صورتیں ہیں، اسم مختص بہ، اسم ایسا کہ جو اطلاق
اللہ بھی ہو اللہ غیر بھی ہو، لیکن انصراف فوراً کس کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ تیسری مشترک بین اللہ و بین، تو ان چار صورتوں میں منت منعقد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ فرماتا ہے پہلی صورت میں تو بلا خلاف منت منعقد ہوگی بذات اللہ، ٹھیک ہے نا، چاہے قصد ہو چاہے قصد نہ ہو، اللہ قول المسالک۔ دوسری دو صورتوں میں وہ کہتے ہیں قصد کا ہونا ضروری ہے، قصد ہوگا اللہ کا تو تب کیا ہوگی؟ قصد ان الفاظ سے، ان اسماء سے اللہ کا ہوگا، تب قصد منت کیا ہوگی؟ منعقد ہوگی۔ چوتھی قسم میں منت منعقد ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آئیے گا، اب صرف ترجمہ رہ گیا، کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ ہاں، پہلی کیا ہے؟ حلف باللہ یا بذات اللہ تبارک و تعالی من غیر اعتبار اسم من اسمائہ کا قول ہی ومقلب القلوب والابصار۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں اقسمو بذات الذی یقلب القلوب والابصار، قسم کے لیے پورا جملہ بنانا پڑے گا نا، یہی لفظ کی قسم کہتا ہے مقلب القلوب، مقلب القلوب والابصار، کیا کہے گا؟ اقسم بذات الذی یقلب القلوب والابصار، ٹھیک ہے نا، یا والذی نفسی بیدہ، ان الفاظ سے والذی بنفسی، اقسم بذات الذی نفسی بیدہ، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، یعنی اقسم بذات الذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جو ذات کیا ہے؟ دانے کو چیرتی ہے، وبرأ النسمۃ، اور روح میں جان، روح جسم میں روح ڈالتی ہے، یعنی حیات والی چیزوں کو حیات عطا کرتی ہے، ٹھیک نا، واضح یہاں تک؟ لأن المقسم بہی، فرماتے ہیں کیونکہ جس کے بارے میں قسم کھائی گئی، لأن المقسم بہی، جس سیغے کے ذریعے سے قسم کھائی گئی ہے، فیہا، ان امثلہ مذکورہ میں، یہ تین مثالوں میں، مقلب القلوب ایک، نفسی بیدہی دو، اور فلق الحب و بارک النسمہ تین، ان تین مثالوں میں جس سیغے کے ذریعے سے قسم کھائی گئی ہے، اس سیغے کا مدلول کون ہے؟ اس سیغے کی دلالت کس پر ہے؟ اس سیغے کی دلالت ہے المعبود بالحق، اس معبود پر ہے جو معبود بالحق ہے۔ الہ من فی السماوات والارض، ہر ایک چیز کا الہ ہے جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے، من غیر ان یجعل اسما للہ تعالی، حالانکہ ان تینوں مثالوں میں اللہ کے نام کو ذکر نہیں کیا گیا، یا کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا کسی نام کو، واضح؟ یہ ہے حلف بذات اللہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسری اول حلف باسم ہی، دوسری قسم آ گئی ہے کہ بلا اسماء کا حلف، اول حلف باسم ہی تعالی، اللہ کے نام کے ذریعے سے حلف اٹھائے، اور نام کون سا؟ نام کی پھر آگے ہم نے تین صورتیں بنائی تھی۔ پہلی صورت المختص بہی، جو نام مختص ہو اسی کی ذات کے ساتھ، کا قول ہی واللہ وتاللہ وباللہ، یعنی اقسمو باللہ، ٹھیک ہے نا، خود واو بھی کیا ہے؟ قسم کے لیے آتا ہے، واللہ، تا بھی قسم کے لیے آتا ہے، تاللہ، با بھی قسم کے لیے آتا ہے، باللہ، وَأَيْمَنَ اللہ، وَأَيْمَنَ اللہ، یہ بھی قسم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ایمن اللہ کو کہتے ہیں چار طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، یہ عبارت میں خود بتا رہے ہیں، بے فتح الحمزہ ایک، یعنی آئے، دوسرا وکسر الحمزہ یعنی ای، ٹھیک ہے نا، مع ضم النون و فتح النون، نون کے ضمہ کے ساتھ اور نون کے فتح کے ساتھ۔ اب چار قسم کیسی بنیں گی؟ دو بنے گی حمزہ کے فتح والی، دو بنے گی حمزہ کے کسرہ والی۔ پہلی قسم سنیے گا، فتح الحمزہ و ضم النون، اے منو، پہلی قسم۔ دوسری فتح الحمزہ و فتح النون، فتح النون،
پہلی تو بنا لی نا، فتح الحمزہ ضم النون، دوسرا فتح الحمزہ فتح النون ایمنا، تیسری کسر الحمزہ ضم النون ایمنو، چوتھی کسر الحمزہ و فتح النون ایمنا، ٹھیک ہے، ایمنو ایمنا، ایمنو ایمنا، یہ 4 قسمیں بن گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا وقدا، اسی طرح ان الفاظ کے ذریعے سے بھی اللہ کے اسم کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ وقدا مقتطع منہا للقسم، منہا من الالفاظ، ٹھیک ہے نا جی، من الاسماء سوری، ان اسماء میں سے جو مشتق اقتطع یعنی جو نکلتے ہیں، ماخوذ ہوتے ہیں، مشتق ہوتے ہیں، اقتطع معنی منا استقا، جو نکلتے ہیں، جو مشتق ہوتے ہیں، منہا من حاذل الفاظ للقسم، قسم کے لیے، ان کے ذریعے بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے ذریعے سے بھی کیا قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ وہ 17 سیگا، وہ فرماتے ہیں جو ہم نے اس لفظ ایمن سے جو ہم نے سیغے نکالے ہیں نا، وہ کل 17 بنتے ہیں، ان 17 کے ذریعے سے آپ قسم اٹھا سکتے ہیں۔ جواہر فخریہ میں، جواہر فقہیہ میں، شروحات میں یہ 17 سیغے موجود ہیں، یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او اقسم باللہ، یا کیا کرتا ہے، کہتا ہے اقسم باللہ، او بالقدیم، او بالقدیم، یا یہ کہتا ہے اقسم بالقدیم، یہ صفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب متوجہ کرا رہے ہیں شارح علیہ رحمہ، قدیم کی قسمیں ہیں، قدیم کی 2 قسمیں، قدیم ذاتی ہوتا ہے، قدیم ازلی ہوتا ہے۔ قدیم ذاتی یعنی جو کوئی واجب الوجود نہیں ہے سوائے اس کے۔ قدیم ازلی یعنی وہ آدم سے وجود میں نہیں آیا، اس کی قدامت آدم سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا وجود ہی وجود ہے، قدیم ذاتی اور قدیم ازلی۔ اچھا بالمعنى المتعارف اصطلاحاً، فرماتے ہیں یا قدیم کا وہ معنی لیا جائے گا جو اصطلاحاً متعارف ہے۔ قبلہ جو یہاں لکھی ہوتی ہے نا، میں اکثر بتایا کرتا ہوں، اشرح هذه العبارہ، یہ جو لفظ لکھا ہوتا ہے نا، اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس سے کوئی چیز لازم آتی ہے وہ ہمیں لکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہے اب انہوں نے کہا بالمعنى المتعارف اصطلاحاً، کہ قدیم کا یہاں وہ معنی مراد لیے گئے جو اصطلاحاً متعارف ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا، اور جو اصطلاحاً متعارف ہے وہ ہے وَهُوَ الَّذِي لَا أَوَّلَ لِوُجُودِهِ، وہ لا اول لوجودہ، کہ جس کے وجود کی کوئی اول نہیں ہے کہ یہ اب سے شروع ہوا ہے، بلکہ وجود ہی وجود ہے، آدم سے وجود میں نہیں آیا کہ کہا جائے کہ تب سے شروع ہوا تھا، نہیں۔ تو جو لا اول لوجودہ، یہ کس کی طرف اشارہ ہے، قدیم ازلی کی طرف یا ذاتی کی طرف؟ ازلی کی طرف اشارہ ہے، آسان تو قدیم ازلی کو یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب ایک اور نقطہ کی طرف متوجہ کروں جو ضروری ہے آپ کے لیے، المتعارف اصطلاحاً کی قید لگائی ہے کہ قدیم کا وہ معنی مراد ہے جو متعارف اصطلاحاً ہو۔ اس قید سے قدیم کے دوسرے 2 معنی خارج کیے ہیں، ایک جو متعارف لغتاً اور ایک شرعاً، ٹھیک ہے نا۔ ایک قدیم کا معنی لغتاً متعارف ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، شرعاً ہوتا ہے۔ لغتاً کسے کہتے ہیں قبلہ؟ لغتاً کہتے ہیں طول زمان کو، اسے قدیم کہتے ہیں جس کا زمانہ لمبا ہو۔ بابا یہ بھی قدیمی بندہ ہے، قدیمی ہے، یہ عمارت قدیمی ہے، کہتے ہیں یہ عمارت قدیمی ہے، یعنی کیا قدیمی کا معنی ہے، یعنی طول المدہ، بہت لمبی مدت اسے ہو چکی ہے، واضح ہوا، یعنی ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شرعاً، شرعاً قدیم کہا جاتا ہے، شرعاً قدیم اسے کہتے ہیں کہ جو 6 ماہ یا 6 ماہ سے زیادہ عرصہ کہیں گزار چکا، اسے شرعی طور پر قدیم کہا جاتا ہے۔ آپ کسی جگہ جا کر گھر تبدیل کر کے جا کر رہتے ہیں، جب 6 ماہ سے زیادہ ہو جائیں گے آپ وہاں کے قدیم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔
تو شارع علیہ الرحمٰ نے متعارف اصطلاحاً کی قید لگا کر ان دو قسموں کو لغتاً کو بھی اور شرعاً کو بھی خارج کر دیا ہے کہ یہ قدیم مراد نہیں ہے، اس قدیم کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اس قدیم کی کھائی جا سکتی ہے جو متعارف اصطلاحاً ہے، اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لَا أَوَّلَ لِوُجُودِهِ۔ واضح ہوئے تین قسمیں۔ اب الازلی، دیکھا اشارہ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے پہلے کہا ازلی اور ذاتی۔ ازلی کیا ہے؟ اب الذی لا اولا لوجودہ، ٹھیک ہے، یہ مصنف اشارہ کر رہے ہیں، وہ شارع نے اشارہ کیا ہے۔ وما ذاکرہ والحمد للہ رب العالمین۔